ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں؟ بہت خوب. کہ اسلام سے پہلے جو عبادت کا تصور تھا وہ کیا تھا؟ جس طرح کے کچھ لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے، تو وہ اپنی روایات کے مطابق اور رسومات کو ہی دین سمجھتے تھے. اتنا دیا بن مانگے دیا، اور اتنا دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج میں ہوں محمد صدیق قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں علم کی دنیا پروگرام مسافر 1800 یوٹیوب چینل سے. اور حسب معمول جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارا یہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم اس علم کی دنیا کے پروگرام نمبر 6 میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے مخاطب ہیں. اور حسب معمول ہمارے ساتھ آج موجود ہیں خلیفہ صاحبزادہ فیاض الحسن رضوی صاحب، اور ان کے ساتھ جو ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے. اور ساتھ ہی ہم نے دعوت دی ہے صاحبزادہ محمد رضوی صاحب کو، جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے اور تلاوت کلام پاک کریں گے. اس طرح سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے. ہم خود بھی جانتے ہیں اور آپ کو بھی جاننے کا موقع ملتا ہے، اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کا بھی انعقاد کیا گیا جو فاسٹ مسافر ٹریکر ٹریول اینڈ ٹورزم کی طرف سے ہے. یہ 30 دن سیریز چلے گی اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تو آج کے سوالات کے ساتھ آج ہم پھر دوبارہ سے حاضر ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مولانا صاحب آج ہم آپ سے کچھ سوالات ہیں ہمارے، کچھ جوابات جاننا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کی اجازت ہو تو ہم باقاعدہ تقریب کا آغاز کرتے ہیں، اور محمد رضوی صاحب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں. جی ضرور. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. سبحان اللہ. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. تو اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں میرے کچھ دوست احباب ہیں جن کے کچھ سوالات پوچھے جانے والے تھے. جو آج جو ہمارا پروگرام ہے، کیا نبوت
امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین صرف رسموں تک محدود تھا، اس کے حوالے سے، اس عنوان کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جن کے ہم جوابات مولانا صاحب سے جاننا چاہیں گے اور آپ بھی ہمارے توسط سے جان سکیں گے۔ اس میں ہمارا جو پہلا سوال ہمیں آج دیا گیا ہے وہ حضرت مولانا صاحب، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو عبادت کا تصور تھا وہ کیا تھا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں گزارش کرتا ہوں میزبان ہمارے نہایت محترم بھائی ہیں صدیق قریشی صاحب، آپ سے بھی، صاحبزادہ صاحب سے بھی اور آڈینس سے بھی کہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے محترم بھائی صدیق قریشی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عبادت کا تصور کیا تھا؟ جی، تو اسلام سے پہلے عبادت کا تصور یہ تھا کہ مختلف معبودوں کو خوش کرنے کے لیے رسومات، قربانیاں اور بت پرستی کی جاتی تھی، جن کا مقصد اخلاقی اصلاح نہیں تھا بلکہ دنیاوی فائدہ تھا، یا پھر خوف یا رسم کی ادائیگی کو ہی عبادت سمجھا جاتا تھا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ لیکن مولانا صاحب جو بت پرستی تھی وہ اتنی عام کیوں ہو چکی تھی؟ دیکھیں صدیق بھائی، بت پرستی اس لیے عام ہو چکی تھی، لوگ اللہ کی توحید کو اس لیے بلا چکے تھے کہ آباء و اجداد، ان کے جد امجد، ان کے والدین جو کرتے آئے تھے وہ انہی کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے۔ وہ انہی کی تقلید جب کرتے تھے تو پھر مخصوص جو چیزیں ہیں ان کو معبود سمجھتے تھے، اور ہر قبیلہ اپنے مفادات اور روایات کے مطابق الگ الگ خدا رکھتا تھا، الگ الگ معبود رکھتا تھا۔ جس طرح کے کچھ لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے، تو وہ اپنی روایات کے مطابق اور رسومات کو ہی دین سمجھتے تھے، تو اس لیے جو سا وہ بت پرستی اتنی عام ہو گئی تھی۔ صحیح سے، تو ان حالات میں جو توحید تھی وہ کیا ناگزیر ہو چکی تھی؟ جی بالکل، توحید ان حالات میں ناگزیر ہو چکی تھی کہ وہ انسان کو شرک، ظلم اور جہالت سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی، اخلاقی اصلاح اور عدل و انصاف کی بنیاد فراہم کرتی تھی، اسی لیے توحید ناگزیر ہو چکی تھی۔ مولانا صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ۔ جیسے آج کی جو ہمارا جو وقت ہوتا ہے وہ اسی طرح قلیل ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، نعت شریف کا بھی ٹائم ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تو آپ کا اور صاحبزادہ محمد رضوی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ تشریف لے کے آئے اور اس میزبانی کا موقع دیا کہ ہم تلاوت کلام پاک بھی سنیں، اور اس کے علاوہ ہم نعت رسول مقبول بھی سنیں۔ اس قلیل وقت میں اتنا ہی کر سکتے ہیں، اور دوسرا اس وقت مصروفیت ہے لوگوں کی، ہر انسان کی ہے، اس میں آپ وقت دے رہے ہیں۔ میں آپ کے اس عقیدے کی شکریہ ادا کرتا ہوں اگین، کیونکہ یہ آپ کا اور میرا نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیرت کے اوپر پروگرام ہے، تو ہم چاہیں گے کہ اس کو ساری زندگی جاری رکھیں۔ میری یہ دعا ہے، یہ انیشیٹو اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم چلتے رہیں، اور ہم خود بھی سیکھیں، اور ہمارے ساتھ آنے والے جو دوسرے دوست احباب جو لوگ ہیں وہ بھی سیکھیں۔ تو اب ہم اپنے جو پروگرام ہے اس کے اخیر کی طرف چلتے ہیں،
اور اس طرح حسب معمول جیسے ابھی ہمارے ساتھ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد علی رضوی صاحب کو کہ وہ آج اس تقریب اخیر میں نعت شریف ہمیں سنائیں اور عقیدتاً ہم پیش کریں۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بن مانگ کیا کہنے دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا انہیں کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے بے شک صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا سبحان اللہ، واہ، بہت خوب، نہیں، بہت خوب، قربان میں ان کی بخشش کے، اور خورشید قیامت کی گرمی مانا کہ قیامت ہی ہوگی، خورشید قیامت کی گرمی مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، بہت خوب، بہت خوب، ماشاء ہم اللہ، ان کے سبحان اللہ، ہیں گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، واہ جی واہ، قربان میں ان کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ، اللہ، واہ جی واہ، سب زیادہ سب کیا کہنا ہے۔ ماشاء اللہ جی، زبردست۔ معزز ناظرین سامعین، آپ نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کی گئی، اور اسی کے ساتھ آج کی ہم تقریب کی اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے میں آپ کو ان سوالوں کی طرف، اب اس ایپیسوڈ سے ہم باقاعدہ وہ سوالات آپ کو بتائیں گے بھی کہ جن کے آپ صحیح جوابات دے کے ABCD وہاں پہ آپشن ہوں گے، ویب سائٹ fastmusafir.com آپ نے ٹائپ کرنا ہے گوگل سے، یا پھر آپ اس لنک پہ کلک کریں اور ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں گے اس جگہ پہ جہاں پہ یہ سوالات ہوں گے۔ تو ہمارے آج کے جو پوچھے جانے والے سوالات ہیں ان میں ہے، اسلام سے پہلے عبادت کی اصل شکل کیا تھی؟ اس کا آپ نے مختصر جواب دینا ہے، وہاں پہ ABCD پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ پھر بت پرستی عام ہونے کی بڑی وجہ کیا تھی؟ اور پھر آخر میں اسلام کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ تو یہ 3 سوالات کے جوابات دے کر آپ شامل ہو سکتے ہیں انعامات کی اسکیم میں، آپ انعامات جیت سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک علم ملے گا، جو ہمارا جو کام ہے، ہمارا جو مقصد ہے، آپ تک
علم کی بات پہنچانا اور خود سیکھنا ہے، جس کی وجہ سے ہماری پوری ٹیمز یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ مولانا صاحب سے وقت لیا جاتا ہے، صاحبزادہ محمد رضوی صاحب سے ٹائم لیا جاتا ہے، اور انہوں نے آگے تراویح بھی پڑھانا ہے، یہ حافظ بھی ہیں، تو ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ تو آپ ناظرین میں سے بھی جو اگر جن کو جو ان کی کاوش پسند آتی ہے تو وہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ بھی اگر کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو ہمارے نمبرز دیے گئے ہیں، ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ کوئی کسی پہ زبردستی نہیں ہے، لیکن ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام محمد صدیق، کل ملیں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔